السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ناظرین, جہاں پر اسلام قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت پسندیدہ اور بڑی سعادت کی بات ہے, وہیں پر اسلام قبول کرنے والے اس اسلام کے سبب یا اسلام کی وجہ سے کتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو ایسی بیٹیاں, دو ایسی بہنیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے کب, کہاں اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کا سفر کیسا رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم امامہ, آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ رب العالمین. چاند, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کے احسان ہے. الحمدللہ. آپ کا تو ماشاءاللہ پہلے بھی پروگرام ہوا, لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے بڑا پسند کیا الحمدللہ, اور اب تک ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے. تو سب خیریت ہے؟ الحمدللہ, اللہ کے احسان ہے. الحمدللہ. عید کے موقع پہ یقیناً ہم جب عیسائی تھے, گھروں کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ بہنیں ہیں, شاپنگ پہ جا رہے ہیں, پیرنٹس ہیں, فرمائشیں کی جا رہی ہیں, مہندی لگائی جا رہی ہے, ڈریسنگ کی جا رہی ہے, پلاننگ کی جا رہی ہے. تو ناؤ بیکاز یو آر اے سنگل, تو کیسا فیل کرتی ہیں؟ عید پہ بہن بھائیوں کا ساتھ ہونا عید کا گفٹ ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ اس ٹائم میرے لیے میرا سب سے بڑا گفٹ یہی ہے کہ میں میرے اللہ کی عید کو سیلیبریٹ کر رہی ہوں. الحمدللہ. یقیناً یہ آسان نہیں ہے ایکسپلین کرنا, مطلب میری خاموشی شاید کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے, پر مطلب میں بہت مس کرتی ہوں جب بچیاں بتاتی ہیں کہ ہماری عید آئی ہے, ہمارے امی ابو آئے ہیں. مطلب میں حرین کو لے کے بہت مس کرتی ہوں کہ جب ہمیں چھٹی ہوتی ہے تو ہم اس کی نانوں کے گھر, اس کے نانا ابو کے گھر نہیں جا سکتے. اس چیز کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی, بیکاز اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایکسپلین کہ ماں باپ کے بغیر, بہن بھائیوں کے بغیر عید کیسی ہوتی ہے. اور جب ان کی عید آتی ہے تو تب بھی اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ گمراہی میں ہیں اور آج وہ ایک مطلب غیر اللہ کے نام پہ عیدیں منا رہے ہیں, اور میں انہیں جا کے یہ بتا بھی نہیں سکتی کہ ماما یہی حق اور سچ ہے, کیونکہ اس ٹائم تو وہ مجھے غلط کہتے ہیں. تو بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ جنت میں ہماری دعائیں میرے اللہ پاک نے اگر قبول کی تو جنت میں ہم ساتھ عیدیں منائیں گے, اور میرے ماں باپ بہن بھائی انشاءاللہ ضرور ایک دن اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ. یہ وارث ماموں, یہ سوال تو واقعی میں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ماں باپ کے بغیر عید کیسی ہوتی ہے. یہ بس ایک بیٹی, خاص طور پہ ایک بیٹی, بیکاز جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ باہر دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اپنے فرینڈز, اپنے پیرنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں, لیکن جو نیو مسلم بیٹیاں ہیں آپ ان کی کیفیات کو سمجھ نہیں سکتے کہ عید کی صبح ان کے لیے کیسی ہوتی ہے. نہ ان کے پیرنٹس کی کال آتی ہے, نہ ان کے پاس ان کی فیملی کی طرف سے بھیجے ہوئے کپڑے, نہ وہ سوئیاں اور نہ وہ کھانے آتے ہیں. جو باقی مطلب جو بائی برتھ مسلم بیٹیاں ہیں ان کی خوشیوں سے ہماری خوشیاں مختلف ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے تو جانور کی قربانی دی ہوتی ہے, اور ہم اس روز اپنے احساسات, اپنی خوشیوں, اپنے اپنوں کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ان قربانیوں کے سبب اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ہمیں نوازیں گے. اور دنیا تو اصل میں ہے ہی امتحان کا, اور آپ لوگوں نے اس امتحان, اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے جو ہے وہ کامیابیوں اور کامرانیاں عطا فرمائے. امامہ, ماشاء اللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ شہر گجرانوالہ سے تھا جی, اور اس کے بعد پھر آپ کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہیں سے ہوئی. جی بالکل. کہاں سے آپ پڑھی ہیں ماشاء اللہ؟ جو ریسنٹلی میری ڈگری ہے وہ گجرات یونیورسٹی سے, ایم فل کی. لیکن آپ کی پڑھائی کا آغاز کون سے اسکول سے ہوا؟ میں نے ورکرز ویلفیئر اسکول سے اپنی ایجوکیشن لی میٹرک تک. اچھا. اس کے بعد پنجاب کالج سے میں نے ایف ایس سی کی, اور پھر میں بی ایس کے لیے گجرات یونیورسٹی گئی, بی ایس سائیکالوجی میں کیا, اینڈ لیٹر آن میں نے ایم فل کیا, وہ بھی سائیکالوجی میں. ایم فل کے بعد اب آپ کا جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا پلان ہے؟ جی, سوچا تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں, اور میری وجہ سے آپ ڈیلے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس میں نام تبدیل ہونا ہے, اور میں ابھی تک جو ہے وہ لنگر آن کرتے جا رہا ہوں. جی, اور یقیناً یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتانے والی بات ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ڈاکومنٹیشن میں ان کے نام کو تبدیل کرنا بہرحال یہ ایک کوہ گراں
محسوس, یعنی جو کام ہے, جو کام کی نوعیت ہے, جتنی ڈیفیکلٹیز اس میں آتی ہیں, بہرحال یہ ایک بڑی طویل اور پرمشقت یہ ایفرٹ ہے جو کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں یہ جو آپ کی ڈاکومنٹیشن میں نام کی تبدیلی ہے اس کو میں کر سکوں. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پھر ابھی پی ایچ ڈی کا پلان ہے جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اسلام کی طرف آنے کا جو ہے وہ کیا سبب بنا؟ اسلام کی طرف آنے کا سبب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک توفیق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے وہ اللہ کا جس پہ کرم ہو. تو اس میں جو سب سے پہلی آپ نے ہی مجھے یہ بتایا تھا جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, بات ہوئی تھی سب سے پہلے, کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور وہ ویڈیو بھی آپ کے ادارے کی ہی تھی, جس میں میں نے ہم جو ڈیبیٹس تھیں وہ سنی تھی. ہاں الحمدللہ. جی تو وہ جو بٹوین دا اسلام اینڈ کرسچینٹی, ہاں ٹھیک ہے. پر اس سے پہلے میں نے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کی وجہ سے میرے جو ہے کافی زیادہ کویشچنس مائنڈ میں آنا اسٹارٹ ہوئے, اینڈ لیٹر آن میں نے اس پہ ریسرچ اسٹارٹ کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا, اور تقریباً 1-1.5 سال کے عرصے میں نے پھر اسلام قبول کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن شروع میں تو آپ ایک اچھی عیسائی تھی نا, جی تو کیسے یعنی آپ کا حوصلہ پڑا کہ بھئی اسلام کا بھی مطالعہ کر لیں؟ بس ویڈیو سامنے آئی اور ویڈیو کے بعد پھر دوسری ویڈیو, پھر تیسری ویڈیو؟ نہیں, یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کام تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا اسلام کو, کیونکہ آپ جب کرسچینٹی میں ہوتے ہو آپ کی آنکھوں پہ ایک پٹی بندھی ہوتی ہے جس کو اتارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یا ایک موروثی مذہب ظاہر اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ ہم اسی میں پلے بڑھے ہیں اور وہی ہمارے نزدیک سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے. بالکل ایسی. لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جب چیزیں نظر آ گئیں, آپ نے سمجھ بھی لیا اسے, لیکن اس کو آپ ایکسیپٹ پھر بھی نہیں کر پاتے. اس کو ایکسیپٹ کرنے میں جو ہے وہ پھر ٹائم ملا کہ جب حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کو مکمل دین بنایا ہے اور اسلام ہی ہمارے لیے ایک مکمل دین ہے. ہاں مجھے یاد ہے جب آپ سے میری بات ہوتی تھی تو آپ کی باتوں میں جو اسلام کو لے کے جو ایک کانفیڈنس تھا اور جو اس کی حقیقت کے پیش نظر آپ کو ایک کلیئرٹی تھی, تو الحمدللہ اندازہ ہوتا تھا کہ یعنی یہ ایک یقین کی کیفیت حاصل ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر میں اس میں میری ایک فرینڈ تھی کومل, اس نے مجھے قرآن پاک پڑھایا, اس نے میری اس میں بہت مدد کی. اور پھر الحمدللہ میں ملاقات ہوئی ہے, گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. ہاں ماشاءاللہ اچھی فیملی ہے. ان کے ساتھ ہی میں آپ کے پاس آئی تھی پھر اسلام قبول کرنے کے لیے, اور یہ سب کچھ آپ کے زیر سایہ ہی ہوا الحمدللہ. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ سعادت میرے حصے میں آئی تھی کہ آپ رابطے میں بھی تھیں, آپ کو کلیئرٹی ہو چکی ہوئی تھی. پھر میرا خیال ہے کہ کچھ حکمت عملی کے تحت ہم نے اس کو ڈیلے بھی کیا تھا کہ آپ اپنی اسلام قبول کر لیں, لیکن ڈگری حاصل کرنے تک جو ہے وہ آپ اس کو شو نہ کیجیے گا کہ آپ نے اسلام, وغیرہ ظاہر ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑنا تھا. بالکل. میرا ایکچولی ایم فل کا ریسرچ ورک جو تھا وہ چل رہا تھا, تو وہ اس کی وجہ سے پھر ہم نے ڈیلے کیا تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں, اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں گھر کو چھوڑ کے ادھر آؤں آپ. ہاں الحمدللہ. کیسا ایکسپیرینس رہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد؟ ظاہر ہے مجھے تو پتہ ہے, لیکن ہم اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آئی ریممبر کہ وین یو کم فرام گجرانوالہ, یونیورسٹی میں شاید تھیں کہ گجرانوالہ میں تھیں, جب آپ آئیں تو یعنی کیا فیلنگ تھی کہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے اب آپ کو پتہ تھا کہ آئی نیور گو ٹو بیک, اور کیسا رہا وہ جذبہ, وہ کیفیت, وہ احساس کیسا تھا؟ یہ بہت ہی مشکل سفر تھا گھر سے نکل کے آنا, یقیناً بہت مشکل سفر. پر اس میں سب نے, جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں ان سب نے بہت ساتھ دیا, انہوں نے ہم سے وہ سب بہت محبت سے پیش آئے. تو آپ کی مسز جو ہیں, ہاں شروع کے دنوں میں آپ ہمارے گھر میں رہی ہیں الحمدللہ, بنیادی تعلیمات جو ہے وہ وہیں سے آپ کا آغاز بھی ہوا. ان کی محبت اور یہ سب چیزوں نے ایک ہمت دی, اور ایک اللہ پاک کا ساتھ تھا ہمارے ساتھ. یہ جو سوچ ہم لے کے چلے تھے کہ اللہ, سب سے پہلے تو یہی سوچ تھی نا کہ اور کوئی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. آپ جب اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بہت سے خوبصورت انسانوں کو میری زندگی میں ایڈ کرتے گئے, اور آج میں اکیلی نہیں, آج میرے بہت سے ماں باپ ہیں جو مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں. شکر الحمدللہ. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب انہوں نے اسلام قبول کیا, یہ ہمارے یہاں پہ آئیں, ان کی ڈاکومنٹیشن ہوئی, میری بہنوں کی طرح میرے گھر میں رہیں, میری مسز نے ان کی الحمدللہ تعلیم و تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. امامہ
جب شادی ہو گئی الحمدللہ اللہ نے یہ بھی سعادت مجھے ہی دی کہ آپ کا نکاح بھی میں نے پڑھایا, آپ نے گھر سے رخصت کیا آپ کو, جی. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی محبت ایک طرف, لیکن اپنے ماں باپ کی محبت ایک طرف. محبت تو ستاتی ہوگی. بالکل, کیوں نہیں, ہر رات کو یاد کر کے سوتے ہیں اپنے ماں باپ کو, لیکن شاید ان کا دل آج بھی مضبوط ہے اتنا کہ ہم سے بات نہیں کرتے. اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے, بس یہی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد کہ اللہ پاک ان کے دل کو نرم کرے, انہیں بھی توفیق دے اسلام قبول کرنے کی. ایک بہن بس کبھی بات کر لیتی ہے مجھ سے, وہ بھی مروتاً ہی. مجھے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد بہت خوشیاں عطا فرمائی ہیں. آج اگر وہ بھی آپ کی زندگی میں ایڈ ہو جائیں تو کیا محسوس کریں گے؟ یہ تو پھر کیا بات, اللہ تعالیٰ کا یہ پھر ان ایکسپلینیبل ہے یہ پھر. بٹ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دل آپ کے لیے نرم کرتے ہیں. ہاں, انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. چاند قربانیوں کا سیزن چل رہا ہے, اور چاند وہ بچی ہے کہ جو سارے خاندان میں قربانی کے موقع کہا کرتی تھی کہ عبد الوارث نے آپ کو عید کا گوشت بھیجنا ہے یا دینا ہے, یا جہاں کہیں سے بھی آپ کو قربانی کا گوشت آئے تو خبردار اگر آپ نے قربانی کا گوشت کھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی قربانی دی ہے, اپنی جان کی قربانی دی ہے, لہٰذا ہم بھیڑ بکریوں اور مینڈوں کی قربانی کیوں کھائیں؟ ہم نہیں مانتے اس قربانی کو. تو تب تو یہ کرسچن تھی اور اپنی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرتی تھی. اس وقت بھی یہ یقیناً گوشت سے محروم رہی. اور آج کیا حالات ہیں؟ اب بھی عید پہ گوشت آتا ہے آپ کو کہ نہیں؟ ہاں جی الحمدللہ آپ کی طرف سے آتا ہے. الحمدللہ. یعنی اس وقت یہ گوشت کھاتی نہیں تھی اور اب اس کو کوئی دیتا نہیں ہے, تو یہ دونوں صورتوں میں بیچاری محروم ہے. عید پہ کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے ماما؟ بکرا خرید لیا؟ نہیں, ابھی تو وہ خریدنا ہے. اچھا خرید لیا, الحمدللہ. ہاں جی, وہ تو قربانی پہ پلیز مجھے ضرور گوشت بھیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مہندی اور جو تیاری شیاری ہوتی ہے تو یو آر انوائٹیڈ ایٹ مائی ہوم, تو پلیز آپ ضرور تشریف لائیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سارے مل کے اکٹھے عید, یقیناً ممکن ہے کہ بہن بھائیوں کی جو لگائی ہوئی مہندی ہوتی ہے اس کا رنگ اتنا پکا نہ ہو جتنا ایمان کی مہندی کا رنگ پکا ہے. آج اگر اللہ کے لیے ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں چیزوں کو اور سیکریفائی کر رہے ہیں, تو اس کا رنگ جنت میں پتہ چلے گا کہ کتنا گہرا رنگ ہے. تو چاند پیرنٹس ملتے ہیں؟ بالکل نہیں ملتے. کوشش کی ملنے کی؟ ہاں جی, میں نے کئی دفعہ کوشش کی. ایون لاسٹ ٹائم میری پاپا سے ملاقات بھی ہوئی, بٹ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا اور سختی سے منع کیا کہ بالکل بھی آپ کوشش نہ کریں. حد تک بس میری خواہش یہ تھی کہ میری بیٹی حرین ظاہرہ کے سر پہ پاپا ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیں. ان کی ناراضگی اپنی جگہ, لیکن وہ حرین کے نانا ابو تو ہیں ہی, اور میری وہ خواہش الحمدللہ پوری ہو گئی. بائی مسٹیک ہی انہوں نے رکھا, انہیں پتہ نہیں تھا, لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار میں نے ان کے ابا جو کہ میرے بہنوئی ہیں ان کو گھر لے گیا, اور ان کو میں نے کال کی کہ آپ بھی گھر آ جائیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جو ہے حورین ہے ان کی بیٹی صاحبزادی, ان کو ان کی گود میں بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ یہ کون ہے, اس کو نہیں میں جانتا. تو میں نے کہا ذرا پہچانے. بہرحال خون اپنی جو ہے وہ تاثیر اور اثر رکھتا ہے. تھوڑی ہی دیر میں ان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ چاند کی بیٹی ہے, اور اتنی دیر میں میں نے چاند کو بھی اشارہ کیا کہ چاند آ جاؤ, لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ گھر سے روانہ ہو گئے. یہ بیچاری گھر میں بیٹھی رونا دھونا شروع کر دیا. بہرحال یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے, یہ شروع سے ہے اور اخیر تک چلے گی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فتح انہی کو نصیب کریں گے جو ایمان پہ ڈٹے رہیں گے, ایمان کے لیے لڑتے رہیں گے, اسلام کے اوپر جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے. میں نے جس طرح کی عرض کی تھی کہ یہ دونوں بچیاں کالج یونیورسٹی میں انہوں نے اسلام قبول کیا. میرے ہی گھر میں پہلا قیام انہوں نے کیا, میرے ہی گھر سے ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا, میرے ہی گھر سے ان کے نکاح ہوئے, اور میرے ہی گھر سے یہ رخصت ہوئیں. ایک جو بہت سملرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح
چاند کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے پیرنٹس سے ملوانے کی میں نے کوشش کی, اب تک کر رہا ہوں. اسی طرح سے امامہ کے ساتھ بھی ہم نے یہ حرکت کی. امامہ کو آئیں ہمارے گھر شادی کے بعد, اور ان کے ہسبینڈ کو لیا, ان کے سسر بھی تھے, اپنی وائف کو لیا, میں خود, ہم گاڑی میں بیٹھ کے ان کے گھر چلے گئے. اور ان کے گھر جانے کے بعد کیا ہوا ذرا آپ بتائیے. جب ہم گھر گئے اس دن اسٹرائک بھی ہو رہی تھی ایکچولی, تو ہاں اسٹرائک ہوئی تھی. بہت مشکل سے پہلی بات تو ہم گھر پہنچے, لیکن جب گھر گئے, گھر کا دروازہ نوک کیا, ماما اور سب نے ونڈو سے دیکھا کہ پہلے تو پوچھا کہ کون آیا, تو پتہ چلا کہ میں, تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا. اور جب دروازہ کھولا میں نے اندر آنے کی کوشش کی, اور دھکے دے کے باہر نکال دیا. میری اہلیہ بھی ساتھ تھی, ہم گاڑی میں بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اور بس یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. اور یقیناً جو اس امتحان میں جو ہے وہ, میں آپ یقین کیجئے کہ میری اہلیہ, مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ استقامت کیا ہوتی ہے. میری اہلیہ محترمہ نے جب اسلام قبول کیا تھا, اور وہ کورٹ میں تھیں, اور کورٹ میں انہوں نے جج سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفر میں نہ واپس جانا چاہتی ہوں, نہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں, لہٰذا میں مسلمان ہوں. اب امت مسلمہ ہی میرے جو ہے وہ پیرنٹس ہیں, وہی میرے بہن بھائی ہیں, وہی میرے یعنی سب کچھ میرا وہی ہے, میں اب کفر میں نہیں جانا چاہتی. ان کی والدہ نے ان کے قدموں کو پکڑ کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی اللہ کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ. تو وہ خاموش ایمان کی تصویر بن کے ان کو دیکھتی رہیں, اور یہی کہتی رہیں کہ اماں میں اب واپس نہیں لوٹ سکتی, میں جس کفر سے اعلان برات کر چکی ہوں, اسلام میں داخل ہو چکی ہوں. اور میں سوچ رہا تھا کہ یعنی یہ ہے استقامت. اس دن مجھے پتہ چلا کہ استقامت کا مطلب کیا ہے. اقبال اس کے حوالے سے کہتے ہیں ماما کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کریم کیک ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ کاٹ کے کھا لیا جائے گا. لیکن واللہ آپ لوگوں کو اسی لیے جو ہے وہ ہم کبھی کبھار انوائٹ کرتے ہیں, تاکہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو اس ایمان کی, اسلام کی تاثیر, اس کی اہمیت پتہ چل سکے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین اثاثوں کو جو ہے وہ قربان کر کے اللہ کے لیے جو ہے وہ اسلام اور ایمان کو حاصل کیا. تو اس لیے آپ لوگوں کو ہم زحمت دیتے ہیں. ان کے ابا اور آپ لوگوں کو بھی کہتے ہوں کہ دیکھیں ہماری بیٹیاں پہلے کھلے بال تھے, فیشنیبل تھیں, یونیورسٹی, کالج, گیٹ ٹوگیدر, میوزک اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی آج ہماری جو ہے وہ سوسائٹی میں ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں, اور میرے سامنے بھی بعض کہتے ہیں اب دیکھیں, اب انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ برقعوں میں مائیاں لگتی ہیں, برقعے ہیں, اور جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ ان کا اعتراض ٹھیک ہے, یہ جو چاند, کیا اس پہ آپ کہیں گی؟ انہوں نے جس طرح ہمیں دیکھا اس کے بعد وہ ہمیں جب اس گیٹ اپ میں دیکھتے ہیں تو وہ واقعی شوق فیل کرتے ہیں, بلکہ وہ کسی اور مسلم کو دیکھ کے اتنا فیل نہیں کرتے ہمارے. آپ ان کے بچے ہیں نا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا دم نہ گھٹ جائے کہیں. تو لیکن اب یقین جانے میں نے خود کو پرسنلی یہ فیل کیا کہ عبایا میں, چادر میں, بڑے دوپٹوں میں خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں بری نظروں سے, اور دوسروں کو اپنا آپ شو کروانے میں وہ سکون نہیں ہے. وہ بلکہ آپ کو خود آپ کا اپنا دل بھی جانتا ہے کہ میں نے کیل کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو عبایا, چادر اور اس طرح کی کیفیت میں لے کے جاتے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ میں ایک عزت دار خاتون محسوس کرتے ہیں, بلکہ فخر ہوتا ہے کہ میں ان عورتوں سے بہتر ہوں جو دوپٹہ گلے میں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں. بلکہ کوئی مرد میری طرف جب دیکھتا ہے نا تو وہ تھوڑی ہیزیٹیشن کے ساتھ دیکھتا ہے, نظر جھکا کے دیکھتا ہے, اور دوبارہ دیکھنے سے پہلے وہ سوچتا ضرور ہے کہ عبایا والی عورت ہے, عزت دار گھرانے سے. مطلب میرا گیٹ اپ اگلے بندے کو, اگلے انسان کو یہ بتاتا ہے کہ میسج دے رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, کہ یہ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور اللہ والوں کے گھر میں جھانکنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا پڑتا انہیں. بالکل صحیح بات ہے. امامہ آپ تو, میں نے یعنی کالج لائف میں تھیں آپ تو بالکل, یہ کیسا یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً سارا گیٹ اپ تبدیل کرنا یعنی مشکل ہوئی؟
بالکل، جب اسلام قبول کیا تھا گھر میں ہی مشکل سٹارٹ ہوگی، کیونکہ کبھی دوپٹہ نہیں لیا تھا سر پہ نہ ہی، اور جب چادر لی پہلی دفعہ، اور ایک بہت بڑی بات کہ آج کل ماڈرنٹی جو ہے پلکنگ کروانا اور یہ ساری چیزیں، یہ چیز چھوڑ دی. تو ایک فنکشن تھا کوئی، ماما نے مجھے بولا کہ کیوں نہیں کروا رہی تم، مجھے فورسفلی، میں نے بس تب ایک دفعہ کروائی، فورسفلی مجھے لے کے چلے گئی باہر. لیکن اس وقت تک آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ جی بالکل. تو میں نے وہیں سے ہی جب مجھے اس بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، میں نے چیزیں چھوڑنی اسٹارٹ کر دی تھی. جو اللہ پاک کا حکم ہے اس پہ کوشش کی کہ میں عمل کر سکوں. آج سوسائٹی پردے پہ کرٹیسائز کرتی ہے، نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمان بھی کچھ کہتے ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے. بالکل، لیکن دل کے تو پہلے ہی بہت سے پردے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ دل تو بیچارہ پہلے 3-4 پردوں میں ہے. لباس کا پردہ ہے، گوشت کا، اسکن کا، ہڈیوں کا، وہ تو پہلے کافی زیادہ پردوں میں ہے. بالکل، یہ پردے کا میسج ہی تو ہے جو انسان سمجھ نہیں پاتے. جس دل کا وہ کہتے ہیں وہ تو خود کئی پردوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا دل زیادہ صاف ہے یا ان نبی کی ان بیٹیوں کا، ان مومنہ عورتوں کا جو پہلے دور میں تھی، جو میرے نبی کے دور میں تھی، ان کا دل، ہمارا دل ان سے زیادہ صاف تو نہیں ہے. اگر ان کے لیے حکم ہے تو پھر ہم کیا چاہیے؟ ہمارے لیے پھر ہمارے لیے تو زیادہ سختی ہے نا. امہات المومنین کیا کرتی تھی پردہ. ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم، ہاں بالکل، اگر اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، یعنی آپ فرض کر لیں کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور بیٹیاں کیا کرتی تھی تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ پاک کا حکم ہے جب تو کوئی لاجک اور کوئی بالکل، اور سچی بات ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ہمیں کوئی لاجک تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز فرض ہے، اصل میں اللہ پاک نے جو کہہ دیا ہر وہ چیز فرض ہے ہمارے اوپر. بالکل، جس سے منع کر دیا اس سے منع ہونا ہمارے لیے جو ہے وہ لازم ہے، اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ کرنا ہمارے لیے لازم ہے. بالکل صحیح بات ہے. مسلم معاشرے نے کیسا رسپانس دیا اسلام قبول کرنے کے بعد؟ مجھے تو بہت اچھا رسپانس ملا الحمدللہ. مجھے تو اپنے بھائیوں کی طرح، بیٹوں کی طرح الحمدللہ بہت شفقت، محبت، پیار مجھے تو بہت اچھا ملا. بینگ اے وومن کیسا رسپانس رہا؟ بہت ہی پیار. جہاں کہیں بھی گئے سب نے بہت ہی پیار دیا ماشاء اللہ. اللہ پاک سب کو اجر دے. سب نے بہت مدد بھی کی، اور جذباتی لحاظ سے اور ہر طرح کی. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ امامہ کو عید دینے کے لیے جانا. انہوں نے کہا کہ امامہ کو عید دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ امامہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین اتنے اچھے دیے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ اس سے جو ہے محبت کرتے ہیں. تو آپ اگر دیں گے تو آپ کی عید اس کو پھیکی لگے گی، جبکہ اس کے والدین کی طرف سے جو اس کو رسپانس ملا، اس کے سسرال کی طرف سے، اس کے ہسبینڈ کی طرف سے جتنا اس کو پیار ملتا ہے، آپ کی عید اس کے لیے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. الحمدللہ یہ اس نے مجھے بڑی خوشی کے ساتھ بھی یہ بتایا. تو اوور آل سوسائٹی سے آپ کو جو ہے وہ بہت اچھا رسپانس ملا. جی، آج بھی کہیں پہ بھی چلے جاؤں سب بہت ہی پیار سے ملتے ہیں. بلکہ مجھے اس بات پہ شرم بھی آتی ہے کہ لوگ اتنا پیار کیسے مجھ سے کر سکتے ہیں، اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. یہ ایک خوشبو ہے. جی، ایمان جس سینے میں ہوتا ہے اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور لوگ اسے دیکھنا بھی چاہتے ہیں، لوگ اسے محسوس بھی کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں. چاند، اوور آل آپ کا کیسا رسپانس رہا سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے؟ الحمدللہ آپ دونوں کی طرح میرا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا. بلکہ میرے سسرال سے مجھے بہت پیار ملا اس معاملے میں. وہ بھی بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا الحمدللہ. اور باقی آپ واقعی یہ سچ کہہ رہی ہیں. ریسنٹلی میں استاذہ جی کے ایک پروگرام میں گئی، استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ جو ہیں، ان کے ایک پروگرام میں گئی. تو وہاں کچھ میرے پاس لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، کافی بڑی گیدرنگ تھی. تو ایک ٹیچر اسپیشل مجھ سے ملنے آئیں، رحیلہ، مس رحیلہ ہیں، وہ مجھ سے ملنے آئی. تو انہوں نے فرام کراچی؟ ہاں جی، فرام کراچی. شی سیڈ کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے. ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ آس پاس کی ساری گیدرنگ جو میری طرف متوجہ ہوئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا لائک آئی ایم اے کوئین، کہ میں ایک کوئین ہوں اور جس کو سارے اٹینشن دے رہے ہیں. آپ اسلام کی کوئین ہے الحمدللہ. اور سب کا رسپانس اتنا اچھا تھا، سب نے باقاعدہ میرا فون نمبر لیا. اور مطلب الحمدللہ اللہ پاک آپ کو پھر عزت پہ عزت دیتے جاتے ہیں. بے شک اپنی فیملی کی طرف سے تھوڑی رسوائی اٹھانی پڑی جب اسلام قبول کیا، لیکن اس کے بعد الحمدللہ جب اسلام میں آئی تو ہر ایک کی طرف سے پیار محبت، کیونکہ یہ میرے اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کیا تھا ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنا قرآن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، کہ جو لوگ
ایمان لاتے ہیں اور نیک صالح عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ وہی محبت ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہے. پیرنٹس کے لیے کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں گے آپ؟ بالکل، میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہت مس کرتی ہوں اور ابو بکر بھی بہت مس کرتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ماما ضرور ابو بکر کو گود میں اٹھائیں، انہیں پکڑیں، ان سے بھی ویسے پیار کریں جیسے زینہ اور ذہان سے کرتے ہیں. یہ خواہش ہے جو دل میں بہت دیر سے ہے. بابا کے سے بھی چاہتی ہوں کہ بابا پیار کریں، ایک دفعہ ابو بکر کے سر پہ بھی ہاتھ رکھے جیسے زینہ اور ذہان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ بھی کھیلیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا بیٹا ضرور ان کو لے آئے گا پاس، مجھے اس بات پہ یقین ہے. آنٹی جان، انکل جان، اگر آپ امامہ کا یہ پیغام سن رہے ہیں تو پلیز آپ ان کے سر پہ دست شفقت رکھیے. یہ پہلے بھی آپ کی بیٹی تھی، یہ آج بھی آپ کی بیٹی ہے اور یہ تا قیامت آپ کی ہی بیٹی رہے گی. چاند، عید کا موقع ہے اور یقیناً ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار آ جا رہے ہیں، گوشت کی تقسیم ہوگی، بہنیں بھائیوں کے پاس، بھائی بہنوں کے پاس، والدین بچوں کے لیے عید وغیرہ اور گفٹ وغیرہ پرچیز کر رہے ہیں. اس موقع پہ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وائس مامو، دس میسیج از ناٹ اونلی فار مائی پیرنٹس بٹ آل دوز پیرنٹس جن کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا. ان تمام ماں باپ کے لیے یہ میرا پیغام ہے جن کی بچیوں نے اسلام قبول کیا کہ ان کی بیٹیاں ہر عید پہ، ہر خوشی کے موقع پہ ان کی راہ دیکھتی ہیں کہ کب ہمارے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے. جب ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو آپ کی بیٹیاں انتظار کریں کہ آپ کب قربانی کریں گے اپنی نفرتوں کی، آپ لوگ کب قربانی کریں گے ہمارے ساتھ ان گلے شکووں کی. لیکن یقین جانیں وہ ایک رب ہی جس کو ہم نے ایک مانا ہے آپ کے دلوں کو نرم کرے گا اور یقیناً ایک دن آپ کی نفرتوں کی قربانی ہو جائے گی جس طرح اس عید پہ ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے. اور مجھے انتظار رہے گا کہ کب آپ ہمارے گھر آئیں گے. آپ سب پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو معاف کریں اور ان کے گھروں میں جائیں کیونکہ اس خوشی کے موقع پہ آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ میں ماما بابا کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ سب سے زیادہ پیار وہی کرتے ہیں، بابا اور ماما. ماما تو بہت پیار کرتی ہیں ہمیشہ ہی، شکر الحمدللہ، سب بہت پیار کرتے ہیں. آپ سے بہت پیار ملا ہمیشہ، یہ بھی بہت پیار حقوق الناس آپ کی دعاؤں میں ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل، آپ بھی ہمیشہ ہماری دعاؤں میں. الحمدللہ الحمدللہ. چاند، آپ کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں سے اچھا رسپانس ملا، شوہر آپ کو اچھا ملا، ان لاز اچھے ملے الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ کو ماموں بہت اچھے ملے، تو کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی بالکل. سب سے پہلے تو سر حمزہ کبھی بھی میری ویڈیو دیکھیں تو یقین جانے اس اسلام قبول کرنے کی ایک چھوٹی سی جو بیج ڈالا تھا وہ سر حمزہ نے. انہوں نے مجھے CSS کے دوران کہا تھا کہ آپ نے فلاں چیز کا مطالعہ کر کے آنا ہے، تو وہ مطالعہ کی وجہ سے مجھے قرآن پاک کھولنا پڑا اس ٹائم، اور پھر وہاں سے بس شروعات ہو گئی. اور ان کے بعد یقیناً سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، پھر سر حمزہ کا، اور یقیناً عبد الوارث گیل صاحب جو کہ میرے ماموں جان ہیں ان کا، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد الحمدللہ کہ میں اللہ کا جتنا شکر کروں اپنے شیخ صاحب کے لیے. میں کیونکہ کہیں جنت میں جانے کے بعد پتہ نہیں مجھے اجر ملے گا کہ نہیں، لیکن یقین جانے اس زمین پہ شوہر کے روپ میں اللہ پاک نے مجھے اجر دے دیا ہے. بہت نیک انسان مجھے ملے الحمدللہ. اور حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، تو آپ یقین جانیں گھر میں ایسے ایسے حالات آتے تھے کہ کئی دفعہ مطلب 50 روپے بھی نہیں بچتے تھے. ایسا بھی وقت آیا ہی، اللہ جانتا ہے اس چیز کو. اور اسی ٹائم پہ مجھے کال آتی تھی ویلفیئر فاؤنڈیشن، حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے کہ احمد بھائی وہ چاند بجی کے لیے کوئی گفٹ آیا ہے، کوئی وظیفہ آیا ہے، کچھ ایسے مطلب کچھ نہ کچھ وہ ہیلپ ہو جاتی تھی ہماری اس ادارے سے. تو یہ ادارہ ہماری دعاؤں میں ہے. سچی بات ہے، یہ ادارہ میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ امت کا ادارہ ہے. اور یعنی جہاں پہ اس ادارے نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت آپ کی کسی صورت میں کوئی جو ہے وہ ہیلپ کی ہے، تو اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ پہلے بھی کام کر رہا تھا، آپ بھی کر رہے اور کرتا رہے گا اللہ کی توفیق سے.
بارک اللہ فیکم امامہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اسلام میں آنا بھی قبول فرمائے اور ہمارے یہاں پوڈ کاسٹ میں بھی آنا قبول فرمائے. چاند بہت شکریہ بیٹا, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے. بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام تو قربانی مانگتا ہے. وہ قربانی چاہے آپ کی جان کی ہو یا مال کی ہو, آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کی ہو, آپ کے احساسات کیفیات جذبات یا خواہشات کی ہو, یا وہ قربانی بھیڑ بکری یا مینڈوں کی ہو. اسلام بہرحال قربانی مانگتا ہے اور اس کے بعد ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بالکل محروم نہیں چھوڑیں گے, تنہا بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. بارک اللہ فیکم. اس خوشی کے موقع پہ میری طرف سے یہ آپ کی عید ہے, اس کو قبول فرمائیے, اور یہ آپ کی عیدی ہے, ٹھیک ہے. اور چاند بیٹی میری طرف سے یہ آپ کے لیے عید ہے اور یہ آپ کی عید ہے, سے قبول فرمائیے. ناظرین, اس عید کے پرمسرت موقع پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. یقیناً یہ جتنی مشکلات, تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں اسلام کے لیے ہیں, نعمت اسلام کے لیے سب ہیچ ہے. اس کے آگے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ علی نعمت الاسلام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی اتنی بڑی عظیم نعمت سے نوازا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے, میری بہنوں کو, بیٹیوں کو دین پہ استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اسی حالت میں زندہ رکھیں اور اسی حالت پہ موت عطا فرمائے. میں اقبال کے اسی شعر پہ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.